الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں سامعین مکرم اور عزیز نوجوانوں میرے بھائیوں اور دوستوں آج میں خود آگاہی پہ گفتگو کرنا چاہوں گا آج میں خود شناسی پر گفتگو کرنا چاہوں گا آج میں چاہوں گا کہ میں خودی کی معرفت پہ بات کر لوں آپ میرا ساتھ دیں تو آج میں دلوں کے زنگ کو اتارنے کے لیے اپنی گفتگو لے کے آیا ہوں ہم بڑے گندے ہیں ہمارے دل میلے ہو چکے ہیں جتنے بھی لفظ ہیں جو میری ذات کو عجز اور انکساری کی طرف لے جائیں وہ میں استعمال کروں تو کم ہیں میرے مالک کائنات کا کروڑا اربوں مرتبہ شکر ہے کہ اس نے ہم جیسوں کی لاج رکھی ہوئی ہے یقین جانیے اگر وہ ہمارے گناہوں سے پردہ اٹھا لے عیاں کر لے ہمارے گناہوں سے پردہ اٹھا لے یقین جانیے ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن جائے یہ محض اس کا کرم ہے اور کرم کیوں نہ ہو ہماری پشت پہ سہارا بڑا مضبوط ہے اللہ نے ہمیں جو ذلت اور رسوائی سے بچایا ہوا ہے تو کوئی مسلح پہ راتوں کو ہمارے لیے رو کے گیا ہے اگر آج اللہ نے میرے گناہوں سے پردہ جو نہیں اٹھایا تو حجرہ اما عائشہ گواہ ہے کہ اس کی سرزمین میرے نبی دو عالم کے آنسوؤں سے تر ہو کے گئی ہے اگر میں جو ذلت اور رسوائی سے بچا ہوا ہوں تو مکے کی وادیاں اور مکے کے غار اس بات کی آج بھی گواہی دے رہی ہے کہ کوئی یہاں پہ رویا تھا تنے تنہا اپنی امت کے لیے غار ثور آج بھی گواہ ہے کہ تھکن سے چور آج بھی یہاں پہ کوئی آیا تھا 1400 سال پہلے کوئی اپنی امت کے لیے رو کے چلا گیا تھا میری پشت پہ سہارا بڑا مضبوط ہے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے رسول دو عالم نے یہ جھولی اٹھائی اور میرے نبی نے فرمایا اللہ سے کیا کہا اپنے لیے نہیں مانگا اپنی آل کے لیے نہیں مانگا اپنی بیٹیوں کے لیے نہیں مانگا اپنے نواسوں کے لیے نہیں مانگا جھولی اٹھائی اور کہا اے اللہ میری امت کے گناہوں کی وجہ سے ان کی شکلیں نہ بگاڑ دیا اللہ اکبر کبیرہ آج ہمارے گناہ اس لائق ہیں کہ زمین پھٹے اور ہم اس کے اندر چلے جائیں خدا گواہ ہے
اور یقین جانیے میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ آسمان اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے، مولا اجازت دے، اور ہم اس کو اچک لیں، اس میں کوئی شک کی نہیں ہے۔ ہم بڑے گنہگار ہیں، ہم بڑے سیاہکار ہیں، پاک ہستیاں صرف انبیاء کی ہیں، معصوم ہستیاں صرف انبیاء کی ہیں، صحابہ محفوظ، انبیاء معصوم، بس اس کے علاوہ میں بھی گناہوں میں چور، آپ بھی گناہوں میں ڈوبے ہوئے۔ ہمارے پاس ہے کیا؟ 5 نمازیں پوری کوئی نہیں، ہمارے پاس ہے کیا؟ اللہ نے اپنے ساتھ باتیں کرنے کے لیے ہمیں قرآن دیا، اس کو کبھی کھول کر ہی نہیں دیکھا۔ ہمارے پاس تو راتوں کا قیام بھی کوئی نہیں، ہمارے پاس راتوں کے سجود بھی کوئی نہیں، ہمارے پاس تو قرآن کی تلاوت بھی کوئی نہیں، پلے ہمارے عمل کوئی نہیں۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی ذات بڑی رحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، لیکن معافی کے لیے کچھ نہ کچھ تو پلے میں ہونا چاہیے نا، کچھ نہ کچھ تو ہمارے پلڑے میں ہو۔ ہم امید خیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ صحابی سے پوچھا اللہ کو کیسے یاد کرتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ سے امید بھی ہے لیکن اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہے۔ امید بڑی ہے اللہ سے لیکن ڈر بھی ہے، اگر اس کی پکڑ آ گئی تو ان بطش ربک لشدید، اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے بھائیو تو فرعون بھی نہیں بچتا، ہم کیا ہیں؟ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نمرود بھی نہیں بچتا، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے شداد اور حامان اور قارون جیسے پکڑے گئے، ابو جہل جیسے پکڑے گئے، ابو لہب جیسے پکڑے گئے۔ وہ اپنی جنتیں بنانے والے اور ان کے خزانے کی چابیاں اونٹوں کی جماعتیں اٹھاتی تھی۔ آج ہمارے پاس ہے کہ آپ پلے 4 ٹکڑے جمع ہو جائیں کاغذ کے تو ہم انسان کو انسان نہیں سمجھتے، تذلیل و تحقیر کے درجے سے نیچے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ غرور اور تکبر سے بچائے، بڑی خطرناک چیز ہے تکبر۔ نبی دو عالم نے فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ذرا دل تھام کے میرے نبی کی حدیث اور وعید سنیے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی، رائی کا دانہ جس کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے، زمین پہ پڑا ہو آپ کھڑے ہو اس کو اپنے پاؤں کے نیچے پڑا رائی کا دانہ ہم دیکھ نہیں سکتے۔ نبی دو عالم نے فرمایا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر آ گیا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب وہ تکبر حسن کا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے خوبصورت پیدا کر دیا، رنگ صاف دے دیا تو کالے رنگ والوں کو انسان ہی نہیں سمجھنا۔ وہ تکبر علم کا بھی ہو سکتا ہے، وہ تکبر عبادت کا بھی ہو سکتا ہے۔ جس کو 5 وقت نماز کی توفیق مل گئی وہ غیر نمازی کو کی تذلیل اور تحقیر شروع کر دی۔ اللہ کو پتا ہے کہ اللہ کے ہم مقرب کون ہے، یہ اللہ کو پتا ہے کہ اللہ نے کب کس کے فیصلے میں، کس کے نصیب میں جنت کا فیصلہ کر دینا ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے جنت اور جہنم کا فیصلہ اپنے پاس رکھا ہے۔ وہاں پر یہاں تو دنیا میں بڑے مفتی بنے پھرتے ہیں، ہر بندہ ہی فتوے دے دیتا ہے یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے، وہ تو ٹکٹ مانگ رہے ہوتے ہیں باہر کھڑے ہو کے۔ یہ فیصلہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے جنت اور جہنم کی ٹکٹیں اپنے پاس رکھی ہیں۔ اور ٹکٹیں تقسیم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقے بتلا دیے کس کس کو جنت کی ٹکٹ ملے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو اپنے دل سے تکبر نکال دے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور علم کا تکبر اور عبادت کا تکبر یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ میں یہاں پر بیٹھا ہوں، یہ محض میرے نبی کی، یہ محض میں اپنے نبی کی بات کرتا ہوں اور میرے اللہ کا فضل ہے کہ آپ کے سامنے بیٹھ کر بات کر رہا ہوں۔ اور میرے دل میں یہ بات چلنی شروع ہو جائے کہ میرے سامعین جو ہیں یہ جاہل ہیں اور میں اہل علم ہوں، میں گیا۔ اچھا قرآن پڑھنے والا اللہ کا قرآن پڑھے، اور جو بیچارے اچھا قرآن نہیں پڑھنے والے کوشش کرتے ہیں یہ ان کی تذلیل اور تحقیر شروع کر دے، وہ گیا۔ آج یہاں پر کوئی 4 جماعتیں پڑھ جائے میرے بھائیوں، وہ اپنے باپ کو باپ نہیں سمجھتا۔ آج یہاں پر کوئی 4 ڈگریاں لے لے، وہ اپنی ماں کو ماں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ آگے ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ پرانے دور کی باتیں کر رہے ہیں، آپ جاہل ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے زمانے میں کس طرح
طرح چلنا ہے. اچھا بھائی سفید بال انہوں نے اس لیے کر دیے کہ ان کو یہ وقت دیکھنا پڑے کہ کل کو وہ تجھے پڑھائے تیرے لیے, بھٹیوں کے سامنے کھڑا ہو, تیرے لیے پھیری لگائے, تیرے لیے دن رات ایک کرے, اور جب اس کا وقت آئے اور تو اس کو اپنی ڈگریاں گنوانی شروع کر دے. یہ تکبر بڑا خطرناک ہے, یہ جہنم میں لے کے چلا جائے گا. تو بھائیو آئیے میں آج کی گفتگو میں دل شناس گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں, میں قلب شناس گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. ہم اس کو پہچانیں کہ اس کی قدر کس طرح کرنے. اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا, دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ, کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. پہلی قومیں برباد کس لیے ہوئی؟ انہوں نے یہاں پہ کہن لگا دیا, کہن جسے ہم کہتے ہیں. یہاں پہ جب مرض لگ جاتا ہے تو پھر سمجھیے کہ کام خراب ہو گیا. نبی دو عالم علیہ السلام کی روایت مبارکہ سماعت فرمائی. میرے پیارے نبی نے فرمایا, تمہارے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, اگر وہ صحیح سمت میں سفر کر رہا ہے, اگر وہ درست ہے تو سارا جسم درست, اگر وہ خراب تو سارا جسم خراب. الا وہی القلب, میرے نبی نے کہا سن لو, خبردار سن لو, متوجہ ہو جاؤ, وہ دل ہے, وہ دل ہے, وہ دل. یہ ٹھیک تو سب کچھ ٹھیک. پھر میرے نبی نے فرمایا نا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو یہاں پر ایک سیاہ دھبا لگتا ہے, یہاں پر, پھر گناہ کرتا ہے یہاں سیاہ دھبا لگتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے یہاں سیاہ دھبا لگتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے یہاں سیاہ دھبا لگتا ہے. آخر کرتے 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 دل مردہ ہو جاتا ہے. پھر انسان برائی کو برائی نہیں سمجھتا, پھر انسان ظلم کو ظلم نہیں سمجھتا, پھر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں لگتی, پھر شراب نوشی کو بھی حلال سمجھتا ہے, زنا کو بھی حلال سمجھتا ہے, سود کو بھی حلال سمجھتا ہے. پھر وہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر میرا مال نہیں بکے گا, پھر وہ سمجھے گا کہ اگر میرا کاروبار کھڑا ہے تو جھوٹ پر کھڑا ہے. پھر وہ وعدہ خلافی کو بھی کوئی جرم نہیں سمجھے گا. پھر حسد بھی آئے گا, پھر بغض بھی آئے گا, پھر سارے گناہ آئیں گے. پھر حسد بھی آیا, بغض بھی آیا, کینہ بھی آیا, نفرت بھی آئی, عبادت سے دل لچاٹ ہو گیا, نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا. لوگ آگے پوچھتے ہیں مولانا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا, کیا کریں؟ یہاں پر توبہ کی ضرورت ہے. یہاں پر ایمان کے شیشوں پہ جو گرد جمی ہوئی ہے, اس کو صرف ایک چیز دور کر سکتی ہے, اور وہ ہے آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو. میرے پیارے نبی نے فرمایا, سماعت کیجئے, رسول عرب و عجم علیہ السلام نے فرمایا, اللہ کو دو قطرے بڑے پسند ہیں. ایک وہ قطرہ جو شہید کا گرتا ہے اللہ کی راہ میں, جب وہ شہید ہوتا ہے تو وہ خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ چکا ہوتا ہے. دو آنکھیں اللہ کو پسند ہے, ایک مجاہد کی اور دوسری وہ جو اللہ کی یاد میں روتی ہے. یہ تو دل ہی پتھر ہو چکے ہیں, یہ تو اللہ کی یاد میں رونا بھول چکے ہیں. اور ان آنسو کے قطرے کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اگر کسی انسان کے گناہ ہوں, سنیے میرے نبی نے کیا فرمایا. میرے نبی دوارم نے فرمایا, لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی. اگر دیکھیں زمین کتنی بڑی ہے, ایک زمین کے ایک کنارے سے لے کے دوسرے کنارے تک سفر کرنا ناممکن بات ہے. بر اعظموں کے بر اعظم, اور پہاڑ اور وادیاں اور میدان اور جنگلات. پھر فرمایا, میں کتنے گناہ کر سکتا ہوں, آپ کتنے گناہ کر سکتے ہیں. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے نا. یہاں پر اگر کوئی والد ناراض, سگا باپ ناراض ہو جائے تو وہ بھی راضی ہونے سے پہلے پچھلی باتیں گنواتا ہے, پچھلی غلطیاں گنواتا ہے. یہاں پر سگا بھائی ناراض ہو جائے, کئی سالوں ناراضگی چلتی ہے, لیکن پھر بھی جب صلح ہوتی ہے تو پچھلی ساری باتیں گلے شکوے ہو کے پھر صلح ہوتی ہے, پھر بھی کئیوں کے دل صاف نہیں ہوتے. میرے نبی نے فرمایا, لو بلغت ذنوبک, اگر تمہارے گناہ پہنچ جائیں عنان السماء, پہلے پوری روئے زمین پر گناہ تمہارے پھیل جائیں, پوری روئے زمین پر. ایسا گنہگار ہے کوئی نہیں, لیکن اللہ اپنی رحمت بتانا چاہ رہے ہیں کہ میری رحمت کتنی بڑی ہے. اتنا گنہگار کوئی نہیں ہو سکتا, نہ میں ہوں, نہ آپ ہیں, نہ اور کوئی ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص اتنے گناہ کرے کہ پوری روئے زمین کو گناہوں سے بھر دے, پھر گناہ کے اوپر گناہ, گناہ کے اوپر گناہ, گناہ کے اوپر گناہ, گناہ کے اوپر گناہ, اور لو بلغت, پھر پہنچ جائیں ذنوب کا اس کے گناہ عنان السماء, آسمان یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے نیلا,
یہ آسمان نہیں ہے، یہاں پر تو سورج ستارے سیارے یہ نیچے لٹک رہے ہیں، آسمان تک تو صرف اور صرف میرے نبی کی پرواز ہی گئی، آسمان تک تو سید الانبیاء گئے ہیں، ساتوں آسمان کے سینوں کو چیر کر، آج تک کی سائنس گھٹنے ٹیک کر وہاں پر بیٹھ گئی، آسمان تک رسائی نہ ہو سکی۔ میرا اللہ کہتا ہے اگر آسمان تک بھی آپ کے گناہ پہنچ جائیں، ایک دفعہ سچے دل سے آنسو بہانا تمہارا کام ہوگا، تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دینا محمد کے رب کا کام ہوگا۔ میں کیوں کر نا امید ہو جاؤں؟ اور بات یاد رکھیے، مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا، مومن کبھی نا امید نہیں ہو سکتا۔ مومن ہو اور نا امید ہو امپوسیبل، مومن ہو ڈپریشن کا شکار ہو جائے نہیں ہو سکتا، مومن ہو ٹینشن کا شکار ہو جائے نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب اگر وہ ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا توکل اللہ پر نہیں ہے، اس کا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ اگر اس کا اللہ کے ساتھ ربط مضبوط ہو جائے، وہ ڈپریشن کیوں شکار ہو جائے ڈپریشن کا؟ مومن اللہ کے ساتھ ٹریڈ ہم وہ کریں جو اللہ کو ریکوائر ہے۔ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، او انسانوں تم نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ وہ اللہ اپنے بندے سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ آسمان تک بھی اگر گناہ پہنچ جائے وہ کہتے ہیں میرے بندے سچی توبہ لے کے آنا تیرا کام ہے، میرے سارے گناہوں کو معاف کر دینا محمد کے رب کا کام ہے۔ میرے بھائیو، عمر رواں گزر رہی ہے یاد خدا سے غافل، دل ناداں سنبھل جا کہ بڑی دیر ہو گئی۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم انتظار کرتے ہیں، اچھا یار صبح توبہ کریں گے، اچھا یار صبح فجر کی نماز میں توبہ کریں گے۔ ہم جیسوں نے امید لگا رکھی تھا اچھا یار ٹھیک ہے بیت اللہ جائیں گے نا، وہاں پہ ملتزم کے ساتھ چمٹ کے پھر اللہ سے توبہ کریں گے، روزہ رسول پہ جائیں گے پھر وہاں جا کر توبہ کریں گے۔ کوئی پتہ نہیں ہے کس نے کس وقت اس دنیا سے چلے جانا، وہ اللہ کی ذات کو پتہ ہے۔ میں بتانے لگا تھا کہ آنسو میں کتنی طاقت ہے، یہ اتنے گناہ ہیں، ایک قطرہ سارے گناہوں کو بہا کے لے جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، فرمایا اپنے رب کو چھپ کے اور رو کے اور خشوع و خضوع کے ساتھ یاد کیا۔ رسول عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے، ہماری بخشش کی وجہ وجوہ کائنات۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اتنا روتے تھے کہ حضور جب سر سجدے سے اٹھاتے تھے تو جہاں پر آپ نے سر سجدے میں رکھا ہوتا تھا وہ زمین میرے نبی کے آنسو مبارک سے گیلی ہو چکی ہوتی تھی۔ اور ایک اور روایت سنی، آپ کے کلیجے پھٹ جائیں گے وہ روایت سن کر۔ میرے نبی نے، میری اما عائشہ فرماتی ہے کبھی میں جب آرام کر رہی ہوتی تھی تو ہنڈیا کے ابلنے کی آواز حضور کے رونے کی وجہ سے سینے سے آتی تھی، ہچکی بندی ہوتی تھی حضور۔ اور ہم لوگ جو گنہگار ہیں، ہم گناہوں کا پلندہ، ہم کبیرہ گناہ کرنے والے، ہم صغیرہ گناہ کرنے والے، ہم سیاہ کار و خطا کار، ہمارے پلے میں عمل ہے ہی کوئی نہیں نیک، برے اعمال ہمارے پلڑے کے اندر۔ میرے پاس تو صرف ایک ہی نسبت ہے جس کی بنیاد پر میں اللہ سے امید خیر کرتا ہوں کہ میں محمد عربی کا امتی ہوں، اللہ کو مجھ پر رحم آ ہی جائے۔ رحم بھی اس وقت آئے گا جب ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگیں۔ سب سے پہلے اپنا کنسپٹ یہ بنائیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جو یہ ذہن میں لے آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ قرآن کی بات سنیے، دیکھیے کوئی شخص جو شراب کا عادی ہے، شراب کا جام اس کے ہاتھ میں ہے، اچانک اس کو خیال آیا، اس نے دائیں دیکھا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی نہیں۔ اس نے بائیں دیکھا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی نہیں۔ ہم جب گناہ کرتے ہیں ہم چاروں طرف دیکھتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنے ذلیل ہونے کا بھی ڈر ہے، کسی بندے نے دیکھ لیا تو ہم تو رسوا ہو جائیں گے۔ ذرا یار تخیل کریں وہ کب سے دیکھ رہا ہے، پھر بھی گناہ پہ پردہ ڈال رہا ہے۔ وہ کب سے دیکھ رہا ہے شرابی کو شراب پیتے ہوئے، وہ کب سے دیکھ رہا ہے زانی کو زنا کرتے ہوئے، وہ کب سے دیکھ رہا ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے کو، وہ کب سے دیکھ رہا ہے لوگوں کی زمینوں کو دبانے والے کو، وہ کب سے دیکھ رہا ہے اللہ کی نافرمانی کرنے والے کو۔
نہ میرے لیے زمین پھٹی، نہ آسمان پھٹا، نہ سمندر بکھرا۔ میں بڑی پیاری بات سنانے لگا ہوں، وہ کب سے دیکھ رہا ہے اور پردہ ڈال رہا ہے۔ یہاں جب پردہ ڈالا نا تو اللہ کے فرشتوں نے کہا، سنیے آپ دیکھیے آپ کے اللہ سے محبت کتنی کرتے۔ فرشتوں نے کہا مولا آپ نے تو کہا تھا کہ ہم نے تو آپ کو کہہ دیا تھا کہ یہ زمین میں جا کے فساد پھیلائیں گے، قرآن کہہ رہا ہے سورۃ البقرہ کے اندر۔ تو اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں خاموش، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ نے پریفرنس دیا یہاں پر انسان کو فرشتوں سے بھی اوپر۔ یار دیکھیے تو صحیح، فرشتے جناب جبریل کے جتنے پر ہیں، اگر وہ اپنے ایک پر کو یوں پھیلا دے تو پوری روح زمین پر سایہ ہو جائے، اس سے بھی بڑا انسان کو بنا دیا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تو ان فرشتوں نے کہا اللہ زمین میں جائیں گے یہ فساد کریں گے۔ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، تم خاموش ہو جاؤ، مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں میرے بندے ہیں۔ جب انسان مصر ہوتا ہے اور اصرار کرتا ہے گناہ پر جب اصرار کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں مولا اجازت دے ہم ان کو نیست و نابود کر دیں۔ بپھرتا ہوا سمندر اجازت مانگتا ہے، مولا دے ان کو لے ڈوبے ہم۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ مسکراتے ہیں۔ روایت میں کیا ہے؟ اللہ مسکراتے ہیں اور اللہ کہتے ہیں خاموش، میرے بندے ہیں، اگر تم نے پیدا کیا ہے، روایت میں الفاظ کیا ہیں؟ اگر تم نے پیدا کیا ہے تو ان کو نیست و نابود کر دو، اگر میں نے پیدا کیا ہے میرے بندے ہیں تو میں ان کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اور کیا چاہیے؟ اور پھر عمر کی بھی قید نہیں لگائی، کوئی عمر کی اللہ نے قید نہیں لگائی۔ دیکھو باغی بیٹا جب اپنے باپ کے پاس ہاتھ جوڑ کے آ جاتا ہے تو باپ بھی یہ کہہ دیتا ہے اتنی دیر سے آئے ہو، پہلے کدھر تھے ہو، جوانی گزار کے اب آئے ہو۔ اور ہم لوگ اکثر ایک جملہ کہہ دیتے ہیں 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ کوئی پتہ نہیں ہے اللہ کے ہاں کون مقرب ہے اور کون قبول ہو گیا۔ وہ کفل جو ساری زندگی گناہ کرتا تھا، 60 دینار ایک عورت کو آج کے دور کے 10 لاکھ ایک رات گزارنے کے لیے دیتا تھا، اور جب وہ 60 دینار دے کے عورت کے پاس آیا، جوان لڑکی کے پاس آیا، تو جوان لڑکی کونے میں بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کیا، اس کی زبان سے الفاظ نکلے کیا بات ہے، رو کیوں رہی ہو، اپنی مرضی سے تھوڑی آئی ہو، اپنی مرضی سے نہیں لے کے آیا، تمہاری مرضی سے تمہیں اجرت دے کے لے کے آیا ہوں۔ اس نے کہا میں پیشہ ور نہیں ہوں۔ اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی، اس نے رونا شروع کر دیا اور اس نے کہا جل چلی جا، جو میں نے 60 دینار تمہیں دیے آج کے دور کے 10 لاکھ جو تمہیں ایک رات کے دیے اس کو لے جا اور چلی جا، میں بڑا ذلیل بندہ ہوں، تو چلی جا۔ وہ چلی گئی، اسے نہیں پتا تھا مقرب کس کو کہتے ہیں۔ ہم بڑی جلدی کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے، ہم بڑی جلدی کسی کو ذلیل کہہ دیتے ہیں، بڑی جلدی کسی کو حقیر کہہ کے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہم کر دیتے ہیں۔ وہ جس نے ساری زندگی نافرمانی میں گزار دی، اسے نہیں پتا تھا کہ اگلے لمحے میں کفل کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کفل نے کہا یہ لے جا، اس نے کہا کیوں رو رہی؟ اس نے کہا میں غریب ہوں، چل کے نہیں آئی، غربت چلا کے لے کے آئی ہے۔ جب جن لوگوں کو اللہ نے پیسہ دیا ہو، جب پیسے کی سرکولیشن رک جاتی ہے اور غریب تک اس کا حق نہیں پہنچتا، تو پھر غریب کی بیٹیاں طوائف بن جاتی ہیں اور کوٹھوں تک جاتی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، میں کیا سمجھتا ہوں، مجھ سے اس کی پوچھ نہیں ہونی؟ یہ پوچھا جائے گا تمہیں دولت دی تھی زکوٰۃ کیوں نہیں نکالی؟ یہ تمہیں پوچھا جائے گا کہ غریب کی بیٹی تمہارے دروازے پہ آئی، تمہاری دیوار کے ساتھ دیوار تھی، مزدور کی بیٹی بوڑھی ہو گئی، شادی نہ کر سکا، تیرے گھر کے اندر شامیانے بجتے رہے، تیرے گھر کی شادی 25 لاکھ سے تجاوز کر گئی، لیکن تیرے قرب و جوار میں بیٹی جوان، اس کے بالوں میں چاندی آ گئی، اس کا نکاح کرنے کے لیے کوئی تیار نہ تھا، اس کو قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہ تھا، اس کو جہیز کی چند چیزیں دینے کے لیے کوئی امیر تیار نہ تھا۔ پوچھ نہیں ہوگی، یہ مت خیال کیجئے کہ اللہ نے پوچھنا نہیں ہے۔ دولت دی ہے تو اللہ نے قیامت کے دن کٹہرے میں کھڑا کر لینا ہے۔ اللہ نے پوچھنا بتا رزق کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ دو باتیں پوچھنی ہیں، کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا۔ اور کفل نے کہا جا چلی جا، میں بڑا حقیر آدمی ہوں، لوٹ جا۔ کفل کو نہیں پتا اگلے لمحے میں کیا ہونے والا ہے۔ اسی وقت جبریل اسرائیل آئے اور اس کی روح کو قبض کیا اور لے گئے۔ پھر اللہ نے ان کے دروازے پہ لکھوا دیا۔ صبح ہوئی تو فجر میں لوگ دیکھ رہے ہیں ان اللہ قد غفر للکفل، لوگوں گواہ رہو میں نے اس کو
معاف کر دیا. اگر اللہ یہ جملہ نہ لکھواتے کفل کا جنازہ پڑھنے کے لیے بھی کوئی تیار نہ ہوتا, لیکن اللہ نے کہا ان اللہ قد غفر للکفل, بے شک ہم نے کفل کو معاف کر دیا. بھائیو یہ اللہ کو پتا ہے اللہ کا مقرب کون ہے, جس نے ساری زندگی زناکاری میں گزار دی ہے, اللہ نے اگلے لمحے میں اس کو توبہ کی توفیق دے دی اور وہ اللہ کا مقرب بن گیا. یہ جملہ اس بات کی دلیل تھی کہ اٹھو, اس کو جنازہ دو, اس کو جنازے کی تیاری کرو, اس کو کفن دو, اس کی تدفین کا انتظام کرو اور سارے اس کے جنازے میں شریک ہو جائیں. میرے بھائیو اگر ہمیں کسی کے عیب کا پتہ چل جائے, ہم تو واویلا کرتے ہیں, ہم تو اچھالتے ہیں اس کے عیب کو. کسی کے بیٹی کا عیب پتہ چل جائے, ہم اپنی بیٹیوں کو بھول بھلیاں کر کے اس کی بیٹی کے عیب کو اچھالنا شروع کر دیتے ہیں. یہ میری تہذیب کے خلاف ہے, یہ میری معاشرت کے خلاف ہے, یہ اسلام کے خلاف ہے, اسلام کی روح کے خلاف ہے. میں آپ کو بڑی پیاری حدیث سنانے لگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کو لے کے آئیں گے اور اس کو میزان لگا ہوگا, میزان, اور اللہ اپنے جاہ و جلال کے اندر ہوں گے اور لوگوں کے فیصلے ہوں گے. فیصلے ہو رہے کہ فلاں بنت فلاں, فلاں بنت فلاں, فلاں بنت فلاں, فلاں فلاں کا بیٹا آج جنتی ہے, فلاں بنت فلاں, فلاں فلاں کی بیٹی آج جنتی ہے. کسی کے بارے میں فیصلہ ہوگا وہ جہنمی ہے. لوگوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی, اپنے ہی پسینے میں شرابور ہوں گے, کوئی اللہ کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور پھر میزان لگا ہوگا. انبیاء بھی اللہ کے خوف اور جلال کے ماتحت ہوں گے. اللہ ایک نوجوان کو پوری دنیا جتنی بھی مخلوق ہوگی سب سے ایک سائڈ پہ لے لیں گے اور اللہ اس سے پوچھیں گے تو نے یہ گناہ کیا؟ اللہ اس کو اس کی مووی ریوائنڈ کر کے دکھائیں گے, یہ دیکھ تو ہے, وہ کہے گا اللہ میں ہی ہوں. یہ دیکھ رات کو شراب تو پی رہا ہے, میں ہی ہوں. یہ زنا تو کر رہا ہے, میں ہی ہوں. یہ میں اپنی طرف سے الفاظ استعمال کر رہا ہوں. یہ جھوٹ تو بول رہا ہے, میں ہی ہوں. یہ ناپ تول میں کمی تو کر رہا ہے, میں ہی ہوں. یہ ساری زیادتیاں تو کر رہا ہے, ہاں میں. یہ جھوٹی گواہی کون دے رہا ہے؟ یہ تو دے رہا ہے. یہ غلط فیصلہ کون دے رہا ہے؟ یہ تو. یہ غلط FIR کون کٹوا رہا ہے؟ تو ہے. میں آج کے دور کی باتیں کر رہا ہوں, میں ہی ہوں اللہ, میں ہی ہوں. پھر بتا مجھ سے کیا امید کرتا ہے؟ کہ اللہ ہم تو سنا کرتے تھے آپ کے نبی کی حدیثیں کیا بڑے رحیم ہیں, کریم ہیں. اللہ کہتے جا میں تجھے جنت میں بھیج رہا ہوں. تجھے پتہ ہے میں تجھے جنت میں کیوں بھیج رہا ہوں؟ کہ اللہ نہیں پتا, کہ اس وجہ سے تجھے جنت میں بھیج رہا ہوں. یاد ہے فلاں شخص کے گناہ کا تجھے پتا چلا تھا, ہاں اللہ میں نے اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا تھا, تو تو نے کیا کیا تھا؟ اللہ میں نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا تھا. اللہ کہیں گے چل تو نے میرے بندے کے گناہ پہ پردہ ڈالا تھا, آج میں ساری مخلوق, اس میں انبیاء بھی موجود ہیں, ان کی امتیں بھی موجود ہیں, تجھے میں سب سے علیحدہ اس لیے لے کر آیا ہوں کہ دنیا میں بھی مجھے ہی پتا تھا کہ تو کون کون سے گناہ کرتا ہے, آج بھی مجھے ہی پتا ہے کہ تو کون کون سے گناہ کرتا ہے. تو نے دنیا میں اس اپنے مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالا, آج میں تیرے سارے عیبوں پر پردہ ڈال کے تجھے جنت میں داخل کر دیتا ہوں. بھائی نہ کیا کرو کسی کو ذلیل, نہ حقیر نہ کیا کرو کسی کو. پردہ ڈال دو, اگر کسی کا عیب پتا چل گیا, میرے نبی عیبوں پر پردہ ڈالتے تھے. رسول اربو اعظم کے سامنے وہ جو خاتون آ گئی جس نے کہا مجھ سے یا رسول اللہ مجھ سے بدکاری ہو گئی, میرے نبی نے ایسے منہ پھیر دیا, سنی انسنی کہ چلی جائے. حضور تو اس حد تک اپنی امت کا خیال کر رہے ہیں. رسول اربو اعظم ہم کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیں, ہمارے پیٹ میں بات ہی نہیں ہضم ہوتی اور ہم برائی کے گواہ بن جاتے ہیں. بھائیو گناہ پر پردہ ڈالیں. اور یہ میں آپ کو بات بتانے لگا تھا, قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ, جو بندہ گناہ کرنے لگا اور اس کے دل کے اندر خیال آیا مجھے اللہ دیکھ رہا ہے, اور اس نے وہ گناہ اسی وقت ترک کر دیا. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں جو گناہ کرتے ہوئے اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اور وہ گناہ وہیں پر چھوڑ دے. اللہ کا قرآن پھر بولتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, باقیوں کو ایک جنت ہے, اس شخص کو 2 جنتیں عطا کرتا. میں تو نہیں کہہ رہا, میرا اللہ کہہ رہا ہے, میں نے اس کے لیے 2 جنتوں کے فیصلے کر دیے ہیں. یہ کس کو کہا گیا؟ یہ عبادت کرنے والے کو کہا گیا؟ نہیں. یہ قرآن پڑھنے والے کو کہا گیا؟ نہیں. یہ خیرات کرنے والے کو نہیں, گنہگار کو کہا گیا جو گناہ کر رہا ہے. آج ہم کسی گنہگار کو اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں. آج کسی کا دوست اگر شرابی ہو, وہ کہتا ہے پرے ادھر آپ تعلق نہیں رکھنا. بھائی تیری دوستی یہ ہے کہ اس کے ساتھ تعلق مضبوط کر اور اس سے شراب چھڑوا, یہ تیری دوستی ہے. بھائی اگر آپ کا کوئی دوست یا بھائی یا کوئی رشتہ دار کسی بدکاری میں مبتلا ہے, تو پیچھے پرے گنہگار سے محبت کرنی ہے, اس سے گناہ چھڑوانا ہے. میرے نبی نے تو گنہگاروں سے نفرت نہیں کی.
میرے نبی تو اپنے دامن میں جگہ دیتے تھے. وہ تو آگے کہتے تھے یا رسول اللہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، کیا ہمارے لیے کوئی جگہ ہے؟ وہ آیا نا، وہ صحابی آئے نا، کہا یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. صحابہ کہتے ہیں کیا ہو گیا بھائی؟ تو کبیرہ گناہ ہو گیا. فرمایا کہ اس سے بھی بڑا گناہ کر لیا. کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا. وہ مجھ سے معافیاں مانگتی رہی، میں نے اس کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے قبر کھود کر اس کو زمین میں دفن کیا. اس بیچاری کو نہیں پتا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یا رسول اللہ میرے لیے بھی کوئی بخشش کا سامان ہے؟ پیارے نبی تو عالم نے فرمایا ہاں آپ بھی توبہ کر لیں، آپ کے لیے بھی اللہ نے بخشش کا سامان کر دیا. کبیرہ گناہ کے لیے بھی بخشش کا سامان ہے یہاں پر، اور ہم کسی کو ایک غلطی کسی کی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پیارے نبی تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری حدیث آپ کی برکت سے میرے ذہن میں آ گئی. بڑی دیر کے بعد یہ حدیث میرے ذہن میں آئی. میرے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہ ہو گیا، گناہ کے بعد جو توبہ کر لیتا ہے اللہ کہتے ہیں ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے. اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے ہمیں جھولیاں پھیلا کر مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے؟ ہم تو بڑے گنہگار ہیں. میں آج آپ کے لیے یہی التجائیں اللہ تعالیٰ سے ملتمس ہوں کہ یا اللہ میری آواز کو سماعت کرنے والے جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں، جتنے میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، ان کے لیے دعا گو ہوں. اللہ میں اپنے لیے خاص طور پہ میں اپنے لیے کہتا ہوں، میں آپ لوگوں میں سے سب سے حقیر آدمی ہوں، میں سب سے عاجز ہوں. میں اپنے آپ کو سب سے بڑا گنہگار تسلیم کرتا ہوں. بلکہ میں ایک ہوتا ملزم جس پر الزام لگا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مجرم جس پر گناہ ثابت ہو چکے ہوتے ہیں. آپ شاید ملزم ہوں لیکن میں مجرم ہوں. میں اقبال جرم کرتا ہوں. اے اللہ مجھ سے بڑی غلطیاں ہو گئی. اے اللہ ہمارے ساتھ بڑی محبت والا معاملہ فرما دیجیے. اور یہاں پر جو ایمان کے شیشوں پہ گرد جم چکی ہے اور عمر رواں گزر رہی ہے یاد خدا سے غافل، دل ناداں سنبھل جا کے بڑی دیر ہو گئی. ہم نے اس سے مزید دیر نہیں کرنی، ہم نے اپنے اللہ سے صلح کرنی ہے. وہ آپ کو یاد ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر حضرت جب بارش نہیں ہوتی تھی، وہ مجھے جملہ بڑا پسند ہے، میں جملہ آپ کو سنا کے بات ختم کروں. وہ جملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا یا اللہ بارش نہیں ہو رہی. فرمایا موسیٰ آپ کی امت میں آپ کی اس مجلس میں ایک محفل میں وہ بندہ بیٹھا ہے جس کے ساتھ میری ناراضگی ہے، وہ گنہگار ہے. جب تک وہ یہاں سے نہیں اٹھے گا میں نے بارش نہیں برسانی. اب وہ بندہ اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن مضبوط کیا. یہ بڑی جلدی کال ملتی ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کے سگنل بھی ڈراپ نہیں ہوتی، بڑی جلدی کال مل جاتی ہے. پھر جو بات مطلب ڈسکنیکٹ ہوتی نہیں ہے یہ کال، تو یہاں سے ملانی ہے کال اور فوراً اللہ سنتا ہے، سنتا بھی ہے نوازتا بھی ہے. اس نے اللہ سے کال ملائی اور اللہ کے ساتھ اس کی کال مل گئی. بڑا مضبوط نیٹ ورک ہے یہ. اللہ سے اس کی کال مل گئی، اس نے اللہ سے معافی مانگ لی. بارش کا نزول ہو گیا. حضرت موسیٰ کو لوگوں نے کہا آپ نے کہا تھا جب تک کوئی بندہ نہیں اٹھے گا اس وقت تک بارش نہیں ہوگی. بندہ بھی کوئی نہیں اٹھا، بارش بھی ہو گئی. موسیٰ ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ سے ہم کلام، اللہ مجھے ہی بتا دیجئے کہ معاملہ کیا ہے. فرمایا کہ میری جملہ سنیے. فرمایا میری جس بندے کے ساتھ ناراضگی تھی میری اس کے ساتھ صلح ہو گئی. آج ہم نے اپنے اللہ سے صلح کر لی. اللہ حضرت موسیٰ نے کہا پھر وہ بندہ دکھا دے جس کے ساتھ آپ کی ابھی